बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ कि ईरान के इसराइल पर हमले के खदशे के साथ ही अमेरिका ने अपने बहरी बेड़े हंगामी तौर पर दुनिया भर से बहिरा रोम, बहिरा अहमर और खलीज फारस की तरफ रवाना कर दिए हैं। आज रात गए अभी वाशिंगटन पोस्ट ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने और स्काई न्यूज़ ने खबर दी है कि अमेरिकी हुकूमत ने, पेंटागन ने हुक्म दिया है पूरे दुनिया में जो उनके बहरी बेड़े हैं उनको हंगामी तौर पर ईरान का घेराव करने के लिए रवाना कर दिया है। बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। आज रात गए तक अमेरिका ये कहता रहा कि इस जंग से उसका कोई लेना देना नहीं। जो ईरानी फ़ौज है वो खलीज में और जो मशरक़ वस्ता में अमरीकी अड्डे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अगर नहीं करती तो अमेरिका इस जंग में कोई दखल नहीं देगा। ये जंग अमेरिका के यानी दबाव के वजह से इसराइल ने नहीं रोकी, इसलिए अमेरिका पीछे हट जाएगा और जो इसराइल और ईरान एक दूसरे के साथ अगर जंग करेंगे तो अमेरिका उसमें दखल नहीं देगा। लेकिन अभी अभी ये खबर आई है कि अमेरिकी हुकूमत ने यहूदी लॉबी के दबाव पर ईरान पर हमले के लिए अपने बहरी बेड़े रवाना कर दिए हैं और ईरान पर शदीद दबाव बढ़ा दिया गया है और उसे धमकी दी गई है कि अगर उसने इसराइल पर हमला किया तो अमेरिका और नेटो ममालिक और इसराइल सब मिलकर ईरान को ताख्तो ताराज कर देंगे। इस सूरत हाल की वजह से बड़े गंभीर मसाइल पैदा हो गए हैं। दूसरी तरफ चीन और रूस ने ईरान के साथ इजहार यकजहती करते हुए ये ऐलान कर दिया है कि इसराइल को जवाब देने का ईरान को पूरा हक है और ईरान क्या जवाब देने जा रहा है ये भी तफसील आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जो अमेरिकी बहरी बेड़े हंगामी तौर पर दुनिया भर से बहिरा रोम की तरफ, बहिरा अहमर की तरफ और खलीज फारस की तरफ रवाना किए गए हैं, उनका क्या मामला है। और इसके साथ साथ जो अरब ममालिक हैं, कुवैत है, कतर है, मुत्तहिदा अरब अमारात है और सऊदी अरब है, उन्होंने अमेरिका से क्या मुतालबा किया है कि जो उनके इन ममालिक में जो अमेरिकी अड्डे हैं उसके हवाले से उन्होंने एक सख्त मौक़िफ़ अपना लिया है। खित्ते में नाज़रीन बहुत खौफनाक और गंभीर सूरत हाल पैदा हो चुकी है और अगले 24 घंटे के दौरान या 48 घंटे के दौरान किसी भी वक्त ये बहुत खौफनाक जंग शुरू होने वाली है और बहुत से ममालिक इसमें अमन के लिए हवाले से भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने कहा है कि अगर आज ईरान जवाब नहीं देता दमिश्क में अपनी एम्बेसी पर इसराइली हमले का तो कल को फिर अगर ईरान और जनूबी लबनान जवाब नहीं देते तो फिर कल को बेरूत पर और तेहरान पर भी इसराइल हमला करेगा और फिर भी हमें जवाब देने से रोका जाएगा। इसलिए अब जवाब देना हमारी मजबूरी है। और नाज़रीन आप देख लें कि ईरान को मजबूर कर दिया गया है कि वो इसराइल पर हमला करे और इस हमले को फिर जवाबी हमले को फिर जवाब बनाकर अमेरिका, नेटो ममालिक और इसराइल ईरान पर चढ़ दौड़ने की तैयारी किए हुए हैं। ये वही सूरत हाल नाज़रीन बन गई है कि जो एक ज़माने में जब कुवैत ने इराक़ पर कुवैत और इराक़ का तनाज़ा चल रहा था और सद्दाम हुसैन ने अमेरिका से रब्ता किया तो अमेरिकियों ने सद्दाम हुसैन को यकीन दहानी करवा दी कि अगर आप कुवैत पर हमला करेंगे तो हम मुदाखलत नहीं करेंगे। और जब कुवैत ने अमेरिका से रब्ता किया तो अमेरिका ने कुवैत को भी यकीन दहानी करा दी कि आपको सद्दाम की कोई शर्त मानने की ज़रूरत नहीं है, हम सद्दाम को कुवैत पर हमला नहीं करने देंगे और पूरी तरह कुवैत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये डबल गेम खेली और ये जंग जिसकी वजह से छिड़ गई और सद्दाम ने कुवैत पर हमला कर दिया और फिर इस हमले को जवाब बनाकर अमेरिका ने सद्दाम से धोखा किया। जंग से पहले जो वादा उन्होंने सद्दाम हुसैन से किया था उससे फिर गए और फिर इराक़ पर हमला कर दिया। वो सारी कहानी आपको याद होगी। तो वही खेल इस दफ़ा वो ईरान के साथ खेल रहा है। पिछले 2 हफ्तों के दौरान वो ईरान को बार बार ये यकीन दहानी करवाता रहा मुख्तलिफ ज़राए से कि अगर इसराइल पर ईरान हमला करता है तो अमेरिका इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा। शर्त सिर्फ ये है कि जो इराक़ में, शाम में, सऊदी अरब में और जो दूसरे ममालिक में, उर्दन में
متحدہ عرب امارات میں قطر میں جو امریکی اڈے ہیں 46,000 امریکی فوجی اس ایریے میں موجود ہے. اگر اس پر حملہ ایران نہیں کرتا، اگر ایران امریکی اثاثوں کو نہیں چھیڑتا جو خلیج میں موجود ہیں، جو بحیرہ روم میں، بحیرہ احمر میں موجود ہیں، اگر ایران ان پر حملہ نہیں کرے گا تو امریکہ اس جنگ میں غیر جانبدار رہے گا. آج رات تک امریکہ کا یہی موقف تھا، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آدھی رات کو یہ اب تازہ ترین خبر ناظرین یہ آئی ہے کہ امریکہ نے اپنے جنگی بیڑوں کو پورے دنیا سے اس علاقے کی طرف روانہ کر دیا ہے، اور ایران کو ایک بہت خوفناک جنگ اب درپیش ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران گھبرا کر یہ جو حملہ وہ کرنے جا رہا ہے اس سے رک جاتا ہے یا حملہ کر دیتا ہے. یہ آج کی رات بہت نازک ہے، اور کل کا دن بھی بہت نازک ہے. جو انٹیلیجنس ذرائع ہیں مختلف ممالک کے وہ یہ کہہ رہے ہیں. اس تہلکہ خیز ویڈیو کی ناظرین تفصیلات آپ تک ہم بیان کرتے رہیں گے. اس دوران جو ہمارے نئے آنے والے دوست ہیں ہم ان سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر وہ مشرق وسطیٰ کی یہ جو صورتحال بنی پڑی ہے اس کی اپڈیٹ صورتحال چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک کی سیاست کے حوالے سے بھی اور جو عالمی صورتحال ہے، اسٹریٹجک امور ہیں، ان پر ہماری تازہ ترین اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز وہ سنتے رہیں اور ان تک بر وقت پہنچیں، تو وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری کوئی خبر، کوئی ویڈیو آپ تک پہنچنے سے رہ نہ جائے. تو ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ ایران نے کیا تیاری کی ہوئی ہے اور اس کے جواب میں اسرائیل کیا کر رہا ہے، اور اب یہ جو اچانک نئی صورتحال بنی ہے کس طریقے سے دھوکہ دیا ہے امریکہ نے ایران کو، اور اسرائیل کے ساتھ مل کر وہ کیا پلاننگ کر رہا ہے اور خطے میں کیا ہونے جا رہا ہے. اور اس سے پہلے امریکی حکومت نے عرب ممالک کے سربراہوں سے اور جو خطے کے دوسرے ممالک ہیں مسلمان ممالک ان سے کیا رابطے کیے ہیں، اور یہ کیا خوفناک ایک سازش کے تانے بانے ہیں کہ جس میں ایک بار پھر عالم اسلام ایک نئی کشت و خون میں گھر رہا ہے. یہ ساری تفصیل ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. صورتحال ناظرین یہ ہے کہ ایران نے بڑی تیاری کے ساتھ 100 ڈرون اور تقریباً 150 میزائلوں کے ساتھ اسرائیل کے جو فوجی ٹھکانے ہیں، جو اس کے ایئر بیسز ہیں، جو اس کی فیکٹریاں ہیں، ان کو نشانہ لے کر ان پر حملہ کرنے کی پوری تیاری کی، اپنے اثاثے موو کر کے متعلقہ جگہوں پر پہنچائے. امریکہ سیٹلائٹ سے ہر ایکٹیویٹی اس کی دیکھ رہا تھا، اور جب حملے کی بالکل تیاری مکمل ہو گئی تو اس نے وارننگ جاری کر دی کہ ایران اگلے 24 گھنٹے کے دوران کسی بھی وقت اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے. جب یہ خبر لیک ہو گئی تو ایرانیوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر ہم اس پہ دیر کریں گے تو اسرائیل تیار ہو جائے گا اپنے دفاع کے لیے، اس لیے کیوں نہ ہم آج رات ہی حملہ کر دیں. تو جب یہ خبر بھی انٹیلیجنس ذرائع سے کے حوالے سے لیک ہو گئی، جس سے ایران پریشان ہے کہ ہماری ہر خبر امریکہ تک کیوں پہنچ جاتی ہے، اس کے بعد پھر ہنگامی آج سے 4-5 گھنٹے پہلے ابھی سے امریکہ نے نئی وارننگ جاری کی کہ اگلے چند گھنٹوں میں حملہ متوقع ہے. تو اس کے بعد پوری افراتفری بچ گئی، اور جو اسرائیل سے جو غیر ملکی ہیں وہ ہنگامی طور پر بیرون ملک جانے لگ گئے ہیں، ان کے ایئرپورٹس پر رش بچا ہوا ہے. بہت صورتحال خراب ہے. لیکن ایرانی پریشان ہے کہ ان کی ہر خبر لیک کیوں ہو جاتی ہے. لیکن ایران نے تہیہ کر لیا ہے. اس کے بعد ایرانی وزیر خارجہ نے بیان دیا کہ یہ حملہ ہم کریں گے چاہے نتائج کچھ بھی ہوں، کیونکہ اگر ہم نے دمشق میں اپنے سفارت خانے پر حملے کا جواب نہ دیا اور لبنان نے اس حملے کا جواب نہ دیا، کیونکہ اس حملے میں نہ صرف ایرانی کمانڈر فوجی مارے گئے ہیں، کچھ لبنانی کمانڈر بھی مارے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر لبنان اور ایران نے اس حملے کا جواب نہ دیا تو ایک دن اسرائیل جو ہے وہ بیروت اور تہران پر بھی حملہ کرے گا، اور پھر امریکہ اور دنیا پھر بھی ہمیں یہی کہے گی کہ آپ جواب نہ دیں. تو ہم اس وقت بھی اگر جواب دینا ہے ہم نے تو کیوں نہ آج ہی جواب دے دیں جو دمشق پر ہمارے سفارت خانے پر حملہ ہوا ہے. اس لیے ان کا عزم بہت مضبوط ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آج رات یا صبح کسی بھی وقت ایران کی طرف سے حملہ کیا جا سکتا ہے. ایک ساتھ 100 کے قریب ڈرون اڑیں گے، اور 100 کے قریب جو ہیں وہ میزائل فائر کیے جائیں گے، اور 1000 کے قریب جو راکٹ لانچر ہیں وہ جنوبی لبنان سے فائر کیے جائیں گے. یہ ایک بہت خوفناک حملہ ہوگا، اور جو اسرائیل کا دفاعی نظام ہے وہ اس حملے کو نہیں روک سکے گا. اسی لیے ہنگامی طور پر اب
امریکہ نے اپنے بحری بیڑوں کو اسرائیل کے قریب پہنچنے کا حکم دیا ہے۔ اسرائیلی ساحل کے ساتھ ساتھ جو جنگی بیڑے ہیں، جو میزائل شکن نظام ہیں جنگی بیڑوں پر، جنگی جہازوں پر لگے ہوئے، ان کے ذریعے پھر اسرائیلی شہروں کا دفاع کیا جائے گا کہ جو ڈرون طیارے آ رہے ہوں گے ایران کی طرف سے، جو میزائل آ رہے ہوں گے، ان کو فضا میں تباہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن غالب امکان یہ ہے کہ ان جنگی بحری بیڑوں کے پہنچنے سے پہلے ایران حملہ کر کے اپنے اہداف حاصل کر لے۔ لیکن ایران تو یہ کر لے گا، اس کے جواب میں اسرائیل نے دھمکی یہ دے دی ہے کہ ایران نے جو حملہ کیا، ہم اس سے 10 گنا زیادہ خوفناک حملہ ایران پر کریں گے اور اس کی ایٹمی تنصیبات بھی تباہ کر دیں گے، اس کے ایئرپورٹس بھی تباہ کر دیں گے۔ اور اب جو تازہ ترین دھمکی آئی ہے وہ امریکہ کی طرف سے آئی ہے کہ اس نے کہا کہ ہم ایران کو پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے اگر اس نے اسرائیل پر حملہ کیا۔ تو بلی تھیلے سے ناظرین باہر آ گئی ہے، عالم اسلام کو سانپ سونگا ہوا ہے، ایران کا ساتھ دینے پر کوئی تیار نہیں ہے، ہر ملک اپنی جگہ پر پریشان ہے۔ بہرحال ایک فیصلہ جو عرب حکمرانوں نے کیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ سعودی عرب نے، قطر نے، متحدہ عرب امارات نے، کویت نے واضح طور پر اس امریکی حکومت سے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کے جہازوں کو، ان کے میزائلوں کو ہماری جو ایئر سپیس ہے وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے ایران پر حملے کے لیے، اور جو ہمارے ممالک میں جو اڈے ہیں اور وہاں پر جو امریکی فوجی، امریکی میزائل، امریکی طیارے موجود ہیں، وہ بھی ایران پر حملے کے لیے استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ مائٹ از رائٹ، دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے امریکہ، اگر وہ ان اپنے اثاثوں کو استعمال کرنا چاہے گا تو یہ عرب ممالک اسے روک نہیں سکتے، اس لیے یہ تنازع مزید پیچیدہ ہو جائے گا۔ ادھر ایران کی سپورٹ میں شمالی کوریا، چین اور روس بھی میدان میں آ سکتے ہیں، اور ان کے طیارے بھی اور ان کے میزائل بھی اس جنگ میں، اور جنگی بحری جہاز بھی اس جنگ میں ایران کی مدد کے لیے اس علاقے کی طرف آ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ جنگ چھڑ گئی تو ایران خلیج میں جو امریکی بحری بیڑا ہے، جو امریکی دوسرے تجارتی جہاز ہیں، ان پر بھی حملہ کر سکتا ہے، جس سے یہ تیل کی تجارت جو ہے، جو نقل و حمل ہے، یہ بھی متاثر ہو جائے گی، اور دنیا میں تیل کی قیمتیں بہت بڑھ جائیں گی اور مہنگائی کا ایک نیا طوفان آ جائے گا۔ تو یہ ناظرین صورتحال اس وقت یہ بنی ہوئی ہے کہ کشیدگی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اور جو عالم اسلام ہے اس میں کوئی اتحاد نظر نہیں آ رہا، لیکن ایران اپنی جگہ پر ڈٹا ہوا ہے۔ جو اس کی پراکسیز ہیں، جن میں شام، عراق، جنوبی لبنان اور یمن، یہاں پر جو ان کے تقریباً 3.5 لاکھ جو مجاہدین کہہ لیں یا عسکریت پسند کہہ لیں یا فوجی کہہ لیں یا نیم فوجی ملیشیاز کہہ لیں، وہ اس وقت اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر اسرائیل کو سبق سکھانے پر تلے ہوئے ہیں، اور قدرت نے یہ جو غزہ کے شہداء ہیں ان کا انتقام لینے کے لیے یہ ساری صورتحال پیدا کر دی ہے، یوں نظر آ رہا ہے۔ اور اگر یہ جنگ چھڑ گئی تو اس کے اثرات نہ صرف ایران پر ہوں گے بلکہ اس کا، چونکہ پاکستان اور افغانستان اس کے ساتھ موجود ہیں، اگر بہت بڑے پیمانے پر بمباری ہوئی ایران پر تو پھر ایران سے مہاجرین بہت بڑی تعداد میں افغانستان اور پاکستان کا رخ کریں گے، اور یہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں ایران کے، وہ بھی ایک نئی عالمی کشیدگی کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں، اور ان ممالک میں بھی پھر احتجاجی مظاہرے ہوں گے امریکہ کے خلاف، کیونکہ اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان میں ایران سے وابستگی رکھنے والے بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، ایران میں بھی موجود ہیں، عرب ممالک میں بھی موجود ہیں، تو ایک عوامی احتجاج کی ایک بہت بڑی لہر ایک نئی اٹھ سکتی ہے، اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس خطے میں جو کشیدگی ہے وہ پہلے سے مزید بڑھ جائے گی۔ اور پاکستان کے ناظرین آپ حالات دیکھ لیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، خطے میں کیسی خوفناک جنگ چھڑنے جا رہی ہے، اور ہم ابھی تک اپنے فارم 45 اور 47 کے مسئلے کو حل نہیں کر سکے۔ ہماری اپوزیشن اور ہماری حکومت میں کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی نے احتجاجی تحریک کی کال دے دی ہے۔ 6 جماعتی اتحاد کا آج اجلاس ہوا ہے، وہ بھی خبر آپ کو مل گئی ہوگی۔ محمود اچکزئی، اختر مینگل اور عمر ایوب نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ اس کی اطلاع بھی آپ کو مل گئی ہوگی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان اپنے داخلی بحران میں الجھا ہوا ہے، لیکن خطے میں اتنا بڑا بحران پیدا ہو چکا ہے، اور پاکستان جو دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت ہے، واحد ایٹمی قوت ہے، اس معاملے میں اپنا قائدانہ کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ کٹھ پتلی سے ایک
वज़ीर आज़म है हमारे, उनका नाम है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, और एक ऐसा वज़ीर ख़ारजा इस वक्त हमारे पर मुसल्लत है जिसका नाम है इसहाक डार, जिसको वज़ारत ख़ारजा की अलफ़ बे का भी पता नहीं है, और वो इस बहरान में क्या किरदार अदा कर सकेगा। आप खुद सोचें कि इससे बड़ा लतीफ़ा कोई नहीं होगा कि अगर इस इसहाक डार को अब हंगामी तौर पर भेजा जाए सऊदी अरब, ईरान, तेहरान, बेरूत में, या किसी मुल्क में, या मुत्तहिदा अरब अमारात में, कतर में, किसी भी मुल्क में आप भेजें, उसका कोई इस हवाले से एक्सपोजर नहीं है, कोई तजर्बा नहीं है, कोई उसका इस हवाले से विजन नहीं है कि खारजा अमूर की वजारत को कैसे चलाया जाता है। तो ये हमारी सियासत की, ये हमारी जो कठपुतली हुकूमत है उसकी नाकामियाँ ही हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को कुछ ऐसे ओहदे दे दिए गए हैं जिनको वो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते। बहरहाल नाज़रीन, आप दुआ करें कि ये जो बहुत बड़ा बहरान पैदा होने जा रहा है इसमें आलम इस्लाम के लिए खैर हो, और इस जंग के जो बादल हैं अगर वो छट जाएं, इस तरीके से ही छट जाएं कि कम अज़ कम गज़ा में इसकी वजह से जंग बंदी हो जाए, तो भी ये बहुत अच्छा शगुन होगा कि ईरान ने अगर इतना बड़ा स्टेप ले लिया है तो इसराइल को कम अज़ कम गज़ा में जंग बंदी पर मजबूर किया जा सके। या अगर वो इसराइल गज़ा पर जंग बंदी पर मजबूर नहीं होता तो ईरान हमला करके एक दफ़ा इसराइल को भी मज़ा चखा दे कि किस तरह कश्तो खून में बेगुनाह मुसलमानों को और फ़लस्तीनियों को उसने धकेला है। तो जब उसको खुद वो कश्तो खून का ज़ख्म चखना पड़ेगा तो शायद उसे एहसास हो जाए और आइंदा के लिए वो मज़ीद मज़ालम करने से बाज आ जाए। बहरहाल नाज़रीन, जो भी सूरत हाल होगी हम उससे आपको आगाह करते रहेंगे। आपने इस चैनल के साथ इन टच रहना है और इसकी वीडियो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है ताकि कोई खबर, कोई एक्सक्लूसिव हंगामी जो सूरत हाल अगले चंद घंटों में या अगले चंद दिनों में पेश आएगी वो आप तक पहुंचने से रह न जाए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।